الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، میرا نام عبدالرحمن ہے، آپ مجھے جانتے ہیں۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ میرے ایک پوسٹ کو کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر یا تو لا علمی کی وجہ سے، جن کو انگلش سے کوئی مطابقت نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، تو وہ میرے خلاف خواہ مخواہ ایک پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہیں۔ رات کو میں نے ایک پوسٹ کی تھی، ظاہر ہے میں کراچی یونیورسٹی سے تاریخ کے اندر ایم اے کر رہا ہوں، فائنل میرا جو ہے وہ دن چل رہے ہیں، تو انگلش کا بھی مجھے پتہ ہے اور ملک کی تاریخ میں نے ہسٹری کافی گہری تک پڑھی ہے اور ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ رات کو میں نے پوسٹ کی تھی کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے ایک اعتراض، بہت سارے اعتراض آئے۔ ایک اعتراض یہ بھی آیا کہ جی آپ نے جو ہے نا اس میں زرداری صاحب یا اس کی پارٹی پر تنقید نہیں کی، تو میں نے کہا میں نے اشارے میں ایان علی بول دیا تھا، جس سے مراد یہی ہے جس سے جو ہے وہ جو نیب کا کیس چل رہا تھا وہ سب لوگوں کے اوپر۔ پھر میں نے کہا کہ بھئی فورن فنڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جب باہر سے پیسہ آتا ہے۔ فورن کی سپیلنگ ہوتی ہے FOREIGN، FOREIGN، اس کا مطلب ہوتا ہے باہر ملک، ٹھیک ہے۔ اب باہر ملک، اب فنڈنگ دو طرح سے ہوتی ہے، فنڈنگ کے دو مطلب انگلش میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے چندہ، ایک ہوتا ہے جو ہے وہ قرضہ۔ قرضہ جب ملک لیتا ہے کسی معاشی مشکلات کے دوران، اور چندہ وہ لیا جاتا ہے جب ملک پر کوئی آفت آ جائے تو ہر ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے۔ جیسے قرضے ہم لیتے ہیں IMF سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، دیگر چیزوں سے لیتے ہیں۔ اور جو فنڈنگ ہوتی ہے، یعنی جو چندہ ہوتا ہے، وہ مدرسے بھی لیتے ہیں، وہ NGOs بھی لیتی ہے، وہ ہمارے تعلیمی ادارے لیتے ہیں، جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جیسے کہ TCF ہے ہمارے ملک میں۔ اس کے علاوہ جو ہسپتال ہوتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں، جیسے اپنڈس ہسپتال ہے وہ لیتا ہے، شوکت خانم لیتا ہے، نواز شریف نے کوئی ہسپتال بنایا تھا وہ لیتا ہے، اس کے علاوہ لوگ جو ہے وہ جناح ہاسپٹل کو دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں قرضے، چندے، یہ جو ہے قرضے نہیں چندے جو ہے وہ مدارس کو بھی ملتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا فیس بک کے اوپر کہ بھائی جو فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہر ملک سے کوئی امداد آ جائے، وہ قرضے کی صورت میں ہو، وہ چندے کی صورت میں ہو۔ چندہ ہے تو مطلب تعلیمی اداروں کو مل گیا، اسپتالوں کو مل گیا، ٹھیک ہے، وہ چندہ کہلاتا ہے، اور جو ملکوں کو ملتا ہے وہ قرضہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک سے پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر چلا جائے۔ منی لانڈرنگ کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری وہ تحقیق ہے جو میں اس میں سے نکال رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو کہاں سے کتنا پیسہ آیا۔ یہ 72 پیجوں کی یہ وہ ہے جو ہے فیصلہ ہے، 70 پیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیس بک سے کاپی پیسٹ کر دیا اور آپ نے ایک دن چھوڑ کے جمعے کے دن کے لیے جو ہے نا خطبہ کسی کے نام پر فٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، تو یہ کام نہ کریں خدا را، ٹھیک ہے۔ تحقیق کریں۔ آپ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر، کوئی شخص جو ہے وہ اگر فاسق فاجر کو بھی نکالا جائے، کیونکہ یہ شخص آیات کسی صحابی کے متعلق ہے، تو جو کہ یہ بھی جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فاسق فاجر کسی نبی یا اس کی صورت صحابی کے بارے میں ہے، یہ بھی ایک بندے نے خالد محمود سمرو صاحب کو جواب دیا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ جی بلال کاکا کو پٹھانوں نے شہید کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئی ہے تو پہلے تحقیق تو کرو، آپ سعودی عرب میں بیٹھ کر ڈائریکٹ یہاں سے کہہ رہے ہو کہ ان کو، جس طرح انہوں نے یک طرفہ قسم کا ایک بیان دیا تھا، تو اس کے جواب میں جو ہے وہ کسی عالم دین نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص فاسق فاجر لے کے آتا ہے، یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ ایک فاسق فاجر ہے، یہ آپ کے پاس خبر لے کے آ رہا ہے، آپ اس کی تحقیق کریں۔ آپ یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا بس کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا، 331 کمپنی، 431 کمپنی پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو حکم دیا کہ بھئی آپ تحقیق کے بعد بات کو مکمل کسی کو آگے شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد تھا، اب میں اس کے اوپر لکھوں گا کہ بھئی تحریک انصاف نے کتنا پیسہ کہاں سے لیا اور کس قانون کے تحت لیا۔ میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جہاں میں ان پڑھ تو میں ہوں نہیں، تو جہاں مجھے بات نظر آئے گی میں اس پر بات کروں گا۔ باقی کچھ لوگوں نے خامہ ہمیں ایک فتنہ فٹ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر بات کے اوپر میں کوئی بھی چیز لکھ دیتا ہوں تو خاص کر کے مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے دلیل سے بات کی تھی، اور میں نے صرف آپ کو مثال سمجھائی تھی کہ منی لانڈرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک سے پیسہ باہر بھیجو، وہ ہمیشہ چوری چپ کے طریقے سے ہی ملک سے پیسہ باہر جاتا ہے، لیگل نہیں ہو سکتا۔ باقی فنڈنگ 3-4 طرح کی ہوتی ہے۔ جو اللیگل فنڈنگ ہوتی ہے غیر قانونی، ایک ہوتی ہے ممنوعہ، ایک ہوتی ہے غیر قانونی۔ غیر قانونی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں کسی پارٹی کو فنڈ کیا، یعنی جیسے امریکہ کے حکومت نے عمران خان کو فنڈ کیا، یا لیبیا نے جو ہے وہ نواز شریف کو دیا، یا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کو دیا، کسی حکومت نے کسی پارٹی پہ فنڈنگ کی، تو اس سے شک لگتا ہے کہ یار اس حکومت اس پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہی، کچھ تو گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مصر میں جو ہے وہ جب اس کی حکومت آئی تھی، محمد مرسی کی حکومت آئی تھی، اس نے جو ہے وہ جو فلسطین کے اندر جو تحریک چل رہی ہے اسرائیل کے خلاف، ان کو فنڈنگ کیا تھا، جس کو بہانہ بنا کر پھر ان کو جو ہے وہ ان کو پھنسایا گیا، اور بعد ان کی جو ہے وہ ان کو انتقال کر کے جیل کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فنڈنگ یہ اللیگل ہوتی ہے کہ جب کوئی کالعدم تنظیم، جیسے کہ جو ہے وہ
القاعدہ ہے جس پر پابندی ہے دنیا میں، تو وہ اگر کسی ملک میں کسی پارٹی کو فنڈ دیتا ہے، اس سے یہ شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کالعدم تنظیم کسی پارٹی کو فنڈ کیوں دے رہی ہے، تو وہ غیر قانونی کہلاتی ہے۔ ممنوع فنڈ یہ ہوتی ہے جیسے کسی نے آپ کے پیسے کھائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ممنوع اور غیر قانونی میں کیا فرق ہے؟ ممنوع یہ ہوتی ہے کہ جس نے آپ کے پیسے کھائے ہوئے اور آپ نے جو ہے نا راستے میں کھڑے ہو کر اس سے موبائل بھی لے لیا، بائک بھی لے بولا گھر چلو، یہ آپ نے ایلیگل طریقہ استعمال کیا، کام آپ کا صحیح ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو کہانی چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ برطانیہ کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی برطانیہ کے اندر پیسے جمع کرتے ہیں تو آپ خیرات کے نام پر پارٹی کو فنڈ نہیں دے سکتے۔ تو پی ٹی آئی نے جو فنڈ جمع کیا ہے اس کے اندر برطانیہ کے اندر وہ ہے خیرات کے نام پر، ٹھیک ہے، جو ان کو یورو میں پیسہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی چونکہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، فنڈ ریزنگ فرام یو کے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو انگلش آتی ہے اس ویڈیو کو روک کر پڑھ لے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو یہ دیکھیں چیریٹی کی ناٹ ایگزسٹ فار اے پولیٹیکل پرپس، کہ سیاسی مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ چیریٹی یعنی زکوٰۃ خیرات نہیں لے سکتے۔ تو پی ٹی آئی نے جو اس وقت 7,92,265 یورو لیا ہوا ہے، جس وقت پاکستان میں اس وقت ڈالر جو ہے وہ 2008 سے 2013 تک یہ جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 2013 تک یہ تقریباً بنتی ہے 7 لاکھ، مطلب پاکستانی 7 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، پاکستانی 5 لاکھ میں 7 کروڑ روپے برطانیہ سے آیا، لیکن چونکہ وہ جو ہے نا وہ انہوں نے کوئی خیرات کے نام پر جمع کر کے کیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی ایک پاکستانی ہے ناصر عزیز، اس کی بیوی ہے رومیتا شیٹی، انہوں نے مل کر پاکستان کو $27,000 بھیجے، یعنی تقریباً یہ آپ کے ہو گئے 27 لاکھ روپے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ بھئی یہ عورت جو ہے یہ اس کا جو پیدائش ہے وہ انڈیا کی، لہٰذا یہ انڈیا کی عورت ہے، اس کے پیسے کاٹو اور اس کے حصے کے تقریباً 13.5 لاکھ روپے کاٹ دو، غلط قرار دے دو، اور باقی پیسے لیگل قرار دے دو، اور یہ پیسہ ان کا جو ہے وہ مطلب 13.5 لاکھ ٹھیک ہے، 13.5 لاکھ غلط ہے، کیونکہ اس کی عورت جو ہے بیوی جو ہے وہ ان کا میل کے جوائنٹ بینک اکاؤنٹ تھا، تو انہوں نے یہاں سے پیسے بھیجے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں بھائی، آپ اس کو پڑھ لیں خواہ میں، جو جہاں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ رحمان صاحب کے اوپر جو ہے نا ایک ہی دن چھوڑ کے جمعے کا دن ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر بات ہوگی، اس طرح کی بات ہوگی۔ میں نے کوئی فیس بک پر ابھی بھی پوسٹ موجود ہے، میں نے صرف وہ بات سمجھانے کی خاطر کہی تھی کہ فورن فنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے باہر سے پیسہ آنا، لیگل اور انلیگل کی تو میں نے بات ہی نہیں کی نا، میں نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ مدارس کو انلیگل فنڈنگ ملتی ہے، میں اس سے کیوں بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور منی لانڈرنگ کا کیس تمام تر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کرپشن کا، یا ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں کہ انہوں نے پیسہ یہاں سے کما کے باہر بھیجا۔ پی ڈی ایم میں صرف وہ واحد شخصیت ہے جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، باقی جو ہے وہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی تقریباً ان سب کے اوپر جو اس طرح کی الزامات ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے بات کو تحقیق کرے، بات کو پڑھے، بات کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کے وہ فساد نہ پھیلائے کہ میں نے فیس بک پہ پوسٹ کر دی، اور کچھ میں اس گروپ میں اس لیے ویڈیو ڈالوں گا کہ مجبوری کی یہیں سے لوگوں نے اٹھا کے جو دوست اس گروپ میں ہیں وہ اس گروپ میں بھی ہیں، تو وہ جا کے وہاں بھی جا کے اس گروپ میں ویڈیو شیئر کریں۔ اور جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں مجھے کو فونز بھی ہیں کہ جی آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہو، عمران خان نے تو ہے نا امریکہ سے اور انڈیا سے پیسہ لیا ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ عمران خان نے انڈیا سے کتنا پیسہ لیا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کا انڈیا سے کتنا پیسہ آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ پیج نمبر 52، یہ دیکھ لیں، ایک منٹ، یہ رہا، عمران خان نے انڈیا سے جو ہے وہ $934 لیے ہیں۔ ٹوٹل جو ملکوں سے پیسے آئے ہیں وہ $1,07,000 ہے، جس میں سے انڈیا کے صرف 2 بندوں نے مل کر جو ہے وہ $1,500 بھیجے ہیں، نہیں $1,500 نہیں، ٹوٹل اماؤنٹ کا وہ ہے، تو یہ ٹوٹل $934 جو ہے وہ عمران خان کو ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ڈھال دیں، پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی وہ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، وہ تو یہودیوں کا اور انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں اسرائیل کا نام ہے کہیں پر؟ پاکستان ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی، ظاہر ہے وہاں پر پاکستانی ہے، اور کسی نے 2 بندوں نے پیسے بھیجے، کسی ایک نے بھیجا، ٹھیک ہے، $9 $400 $500، یہاں پر USA کینیڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے، خدا کا خوف کریں، کسی پر اس طرح کے جھوٹے الزام مت لگائیں، قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور بغیر تحقیق کو اس طرح کی بات نہیں کریں۔ یہ دیکھیں بھائی جو پاکستانی کمپنی نے پیسہ دیا، انور برادرز، ٹھیک ہے، میں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں کہ میں ایک چیز حقیقت تحقیق کر کے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے میری پوسٹ کو اٹھا کے بنا دیا، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہ کریں۔